الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم قرآن کریم دی سورہ قریش اللہ فرماندے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو قریش مکہ دا کعبہ شریف دا متولی یا پنجابی دے لفظیں چاکھاں تو مجاور قبیلہ سی جنہاں نو کعبہ شریف دی دیکھ بھال اور کعبہ معظمہ دی سجادہ نشینی دا شرف حاصل کی کیونکہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں سی تو چونکہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا سی اللہ قرآن فرما دیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے کہ میں حضور تو پوچھا یا رسول اللہ اللہ دا سب تو پہلا گھر کیڑا بنایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا مسجد حرام یعنی کعبہ شریف اور اس تو بعد آپ فرما دیں حضور نے ارشاد فرمایا اس تو بعد جو اللہ دا گھر بنایا گیا ہے وہ بیت المقدس ہے اور دعا دے درمیان 40 سال دا فرق ہے بنانا تو حضرت ابراہیم نے چونکہ کعبہ بنایا سی اہل مکہ قریش
بالخصوص حضرت اسماعیل دی اولاد وچوں سن، تو پھر کعبہ دے متولی اور مجاور سن، اس وجہ تو لوگ انہاں دی عزت کردے سن۔ اے چیز نو ذرا غور کرنا، اور یہ بڑا نکتہ ہے۔ اس وجہ تو لوگ انہاں دی پورے عرب وچ عزت کردے سن کہ اے کعبہ شریف دے سجادہ نشین۔ پورے عرب وچ کسی بھی تجارتی قافلے نو لٹ لیا جاندا سی، مگر قریش دے قافلے نو لٹدے نہیں سن، کیونکہ وہ عزت دی نگاہ نال ویکھے جاندے سن۔ اللہ فرماندے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش ایک تجارتی سفر کردے سن سردیاں وچ اور ایک کردے سن گرمیاں وچ، ایک یمن وال قافلہ جاندا سی اور ایک شام وال سال۔ تو پورے عرب وچ کوئی انہاں نو روکدا نہیں سی، کیونکہ اللہ نے انہاں نو قافلیاں وچ مانوس کر دیتا سی، لوگ انہاں نو پہچان دے سن اور انہاں دی عزت کر دے سن۔ اور اے تجارتی وفود دا قافلیاں دا جانا اور قریش نو عزت دیتا جانا، اے نال انہاں دی تجارت دوجیاں لوگاں نالوں زیادہ سی اور آسان سی، اور اے دی وجہ ایسی کہ وہ کعبہ شریف دے متولی نے۔ تو اللہ نے اس ریزن نو بیان کرنے ہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ خوف بھی کوئی نہیں، امن چران دے ہو اور کھاندے تے پیندے بھی ہو اس کعبے دا صدقہ۔ اے قریشیو تہاڈا زیادہ حق بندا ہے کہ تسی کعبہ شریف دے رب دی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس آیت وچ بالعموم تے پوری انسانیت واسطے سبق ہے، انج بالخصوص انہاں پیراں تے سجادہ نشیناں تے مجوراں واسطے سبق ہے۔ میں مجورو، پیرو اور مولویو، کھاندے جو دین دا صدقہ ہو، دوجیاں نالوں زیادہ دین دا کام کرو، تواڈے تے ذمہ دار۔ آپ نو مسئلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں کہ پیرو اے قبراں دی کمائی کھان والے ہو، مولویو مسیتاں چ تنخواہ لیندے ہو، حضور دے دین دا کام کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر دے رب دی عبادت کرو۔ مولویو جنہ ممبراں تے باندھے ہو، جنہ دیاں مصلیاں تے بیٹھتے ہو، اور پیرو جنہ درویشاں دیاں خانقاہاں تے بیٹھ کے لنگر کھاندے ہو، تہاڈی ڈیوٹی دوجیاں نالوں زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک دی سورت وچ رمز ہے، جڑے مفسر کو مرضی تفسیر کروا لینا، میں تو پھر عالم نہیں ہوں، لیکن میں جو تو دس رہا ہے گل پکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ تو نے اس گھر دے بدلے چیزاں عطا کی تھی۔ مولوی دی عزت ملی ہے تو ممبر رسول دا صدقہ، امام مسجد نو عزت ملی ہے تو مصلی رسول دا صدقہ، پیر نو عزت ملدی ہے تو اولیاء اللہ دیاں قبراں تے بان دا صدقہ، تو جنہ دیاں قبراں تے بیٹھے ہو بھی پھر انہاں دے دین دا کام کرید ہے۔ بھائی آپ نے سمجھ آ گیا؟ یہ جڑا اللہ دا گھر سی بیت اللہ، یہ بنیاد رکھی سی حضرت ابراہیم نے، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو تعمیر فرمایا، اور نسل در نسل بڑے سیلاب آئے، راستے وچ بہت سارے زمانے گزر گئے، حضرت ابراہیم اور رسول اللہ دے زمانے ہونا تک سال گزر، صدیاں لنگ گئی ہیں، تو کعبہ شریف دی جو عمارت سی، بلڈنگ سی، وہ خستہ ہوتی ہے، زمانہ گزرے تو پھر چیزیں خستگی تا ہوتی ہے، چھت نہ رہی، جس ریتنا تک آیا اس ویلے چھت نہیں سی، کعبہ شریف دی چھت نہیں سی، تاریخ وچ لکھا ہے کہ کعبہ شریف دی چھت نہیں سی،
اور جڑیاں دیواراں سن انہاں دے اندر خستگی آ گئی، پتھر صرف جڑے سن اور وہ انسانی قد دے تھوڑا جہا اتنے دیواراں سن کعبہ شریف دی۔ اور جڑا حتیم والا حصہ ہے کعبہ شریف تھوڑا جہا اگے گول دیوار ہے چھوٹی چھوٹی، یہ بھی وچ ہی کعبے دے شامل سی۔ کعبے دے اندر ایک خوہ سی، کنواں سی، وہ دے اندر لوگ اپنیاں جو انہاں دیاں منتاں وغیرہ ہوندیاں سن وہ دے وچ سٹدے سن، اور وہ دی چابی قریش کول سی۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ وہ دی جڑی تولیت سی اور چابی سی وہ قریش کول سی، وہ ہی اس دا انتظام سارا کرتے سن، آنے والے واسطے لنگر پکانا، کھانا پکانا، یہ سارا سسٹم جڑے اتنے لوگ ظاہر آتے سن، ملن والے آتے سن اتنے کعبہ شریف دی عبادت واسطے، قربانیاں کرنے واسطے، منتاں چاڑھن واسطے، انہاں ساریاں دا انتظام قریش کرتے سن۔ اگوں انہوں نے ونڈیا سی، چابی ایک گھر کول ہوندی سی، اور اللہ پاک دی حکمت ہے جنہاں کول چابی ہوندی سی اجے بھی انہاں کول، اج بھی ٹھیک ہے۔ تو کھانا کھلان دی ذمہ داری اور تھی، حاجیاں پانی پلان دی ذمہ داری حضور دے چچا حضرت عباس دی ذمہ داری سی، اور یہ حضور دے خاندان کول سی، پانی پلانا اور حاجیاں کھانا کھلانا، یہ انہاں دی ذمہ داری سی، مختلف ذمہ داری۔ تو وہ پرانی ہو گئی۔ تو قریش کو یہ خیال آیا کہ اس دی تعمیر نو کریے، تو نہ انہاں کول اس زمانے میں کوئی ایسا کاریگر سی جڑا اس کو بنائے دا، نہ انہاں کول اتنا سرمایہ سی کہ اس کو بنائے دا، نہ انہاں کول سامان سی جڑا چھت تیار کرنے واسطے کعبہ شریف دی شان دے لائق ہونا۔ دوسرا وہ ڈردے سن کہ اگر اسی یہ دیواراں ڈھائیاں تے اللہ دا عذاب نہ نازل ہوئے ساڈے، اس تو بھی ڈردے سن۔ اور تیسرا ایک مورخین نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف جو اس خوہ وچ ایک بہت بڑا سپ سی جڑا کدی کدی نکلدا سی تے کعبے دی دیوار دے اوتے بہ جانا، دھوپ سیکنی تے پھر اس اندر چلا جانا، تو اس تو بھی وہ خوف زدہ سن کہ پتہ نہیں یہ کیسا سانپ ہے اور یہ کسی نقصان نہ دے۔ انہوں نے جدو یہ صلاح کر لی کہ بھئی اس کو بنائیے، مشورہ ہو گیا بنان دا، اس ویلے رسول اللہ دی عمر مبارک 35 سال سی۔ رسول اللہ دی عمر شریف 35 سال حضور دی عمر مبارک ہو چکی سی، اور حرب فجار اور حلف فضول دے واقعات گزر چکے سن۔ 35 سال حضور دی عمر تھی اور آپ نو صادق اور امین لوگ مندے سن۔ تو اس زمانے میں جدو یہ فیصلہ ہو گیا کہ بنائیے، تو پھر اللہ نے ایسی حکمت فرمائی کہ اس دور میں ایران اور روم دی ایک جنگ ہوئی۔ ایران اور روم دی جنگ میں اہل ایران نے روم دا ایک گرجا تباہ کر دیا۔ انہوں نے وہ مستری تے بلڈنگ دا سامان ایک جہاز وچ بھر کے تے لیا کہ تسی جاؤ اس گرجا گھر نو دوبارہ تعمیر کرو۔ جب وہ جہاز آیا نا جدہ دے قریب تو طوفان آ گیا، اس طوفان نے اس جہاز نو مستریاں سمیت چاہ کے ساحل تے چھوڑ دی۔ انہاں بندیاں نو جان دا کوئی وسیلہ ہی نہ رہا، اس سامان پہ مستری اتھے قریش نو پتہ لگا تے یہ چلے اے نہ جا کے انہاں نال گل کیتی کہ دی قیمت اسی تہانوں دے دینے ہاں تے تسی یہ سامان تے مستری سان دے۔ وہ سامان بھی مل گیا تے مستری بھی مل گیا۔ انہوں نے لیا گیا کہ کعبہ شریف کی تعمیر شروع کرو۔ ہن جدو شروع کی تھی تو پیسے تھوڑے، یہ نہیں سی مکے چ پیسے دی کمی سی، مکہ امیر ملک سی، پیسے اس کو تھوڑے سن کہ حضور دے خاندان دے ایک بندے نے اعلان کیتا کہ بھائی حرام دا پیسہ اللہ دے گھر تے نہیں لانا۔ اتنا شعور انہوں نے اس میں بھی آ کہ حرام دا پیسہ اللہ دے گھر تے نہیں لانا۔ لو حلال دے جدو کٹھے کیتے تو نکلے تھوڑے۔ انہوں نے کہا ہوں کی کریے، انہوں نے کہا ہوں جی کرو با جڑا پرلا حصہ ہے نا ان باہر رہن دے، بلڈنگ تھوڑی جی چھوٹی کر لو کیونکہ پیسے کٹ دے۔ ہاں جی وہ جڑا گول حصہ سی وہ باہر کٹ دیتا، تو میں تے آنا ہے بھی رب سونے دی مہربانی کہ کوئی غریب جاندہ ہے تو بھی اندر ٹر جاندہ نہیں، تے شیخ رشید اور نہیں جاندے ہوں دیارہ نا تے بیاہ آ گیا کھڑانے سے جی کعبہ شریف ہو گیا ہے
ہوں تو اسی بھی غریب بھی آکھ سکتے ہیں جی اسی گئے ساتھ اسی بھی کعبہ شریف دے وچ ہو گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دی مہربانی اور اس دی کرم نوازی سی کہ اس نے کعبے دے کچھ حصے نو اپنی حکمت بالغہ دے تحت باہر کڑوا. حضرت آپ کو سمجھ آ جی تعمیر شروع ہوئی. جدو تعمیر شروع کرنی سی ہوں وہ ڈرن بہت سپ کے اندر تو رب دی قدرت نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ سپ نکل کے باہر بیٹھا دیوار تے اتو پرندہ آیا ہے اس نے اٹھا لیا اور لے کے چلا گیا. انہیں اس نو اشارہ سمجھا کہ اللہ دی تائید ساڈے نال. سویرے پھر اٹھ کے انہوں نے آخیا بھئی یار کیڑا بندہ ہے جڑا پہلی باری کعبے تے کئی مارے یا کدال مار کے تے اے ٹھنڈ ہے نیڑے کو نہ بندہ جائے. ایک بندہ اٹھیا اس آخیا انج کرو میں اج دی تہاڑ وچ پہلیاں 2 ضرباں لینا ڈردے تے پھر آئے تے کوئی اور بندہ نیڑے نہ جائے. رات نو سو جاواں گے جے دیں تک مینوں کچھ نہ ہویا تو مڑ سارے سویرے لگ گئے. وہ جناب اٹھیا تو اس بسم اللہ پڑھ کے تے ڈھایا تے دعا اے منگے نال کھاندا جائے کہ اللہ سونیا اسی تیرے گھر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تیرے گھر دی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کرنا چاہ رہے, تیرے گھر دی تعمیر کرنا چاہنے ہیں. ساڈی مدد تے نصرت فرما, غیب تو ساڈی مدد فرما. تو او کچھ دیوار اس نے گرائی اور سو گئے. صبح تک کوئی واقعہ نواں نہ ہویا. انہوں نے حوصلہ ہویا کہ اٹھو. پھر سارے قبیلے والے دیواراں منڈ لیاں کہ اپنے اپنے حصے دی دیوار گراؤ. پھر جدو سارے دیواراں گران لگ پے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بنیاداں جڑے کالے پتھر آپ نے جوڑے سن وہ ظاہر ہو گئے. انہوں نے فرمایا لو ایتھے بس کر, اتھے بس کر کے تو سارے تعمیر وچ حصہ لینا. میرے نبی پاک سرکار بھی کعبہ دی تعمیر وچ حصہ لے. جدوں باقی تعمیر ہون لگ پئی نا تے حجر اسود رکھن دی واری آئی کہ اے کس رکھنا ہے. تو سارے چ روڑا پی گیا. ایک قبیلے والے آخیا بھائی اسی وڈے ہاں ساڈا حق بنتا ہے اسی حجر اسود رکھیے کیونکہ اصل کام تے کعبے دا اے. دوجیاں آخیا نہیں ایسا رکھنا ہے. تریجاں آخیا انہاں دی لڑائی ہون لگ. تو فیصلہ یہ ہویا کہ بھئی تسی جھگڑا نہ کرو, تسی صبح دے ٹائم جیڑا بندہ بابے بنی شیبہ چو سب تو پہلے داخل ہوئے وہ بندہ حجر اسود لگائے. انہوں نے کہا ٹھیک. سویر ہوئی سارے لوگ انتظار کر کے سو گئے جیڑا سویرے پہنا آیا حجر اسود اس لانا ہے. جدو سویر ہوئی تو اس دروازے چو بابے بنی شیبہ چو سب تو پہلے رسول اللہ داخل ہوئے. رسول اللہ داخل ہوئے تو سارے قبیلیاں والے آکھیا جی سانو انہاں تے انجی اعتبار اے صادق اور امین, جو کرن اے ٹھیک ہے اے لان. جدو حضور تے فیصلہ متفقہ ہو گیا کہ حضور لگان تو رسول اللہ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ. چادر منگوا کے تو رسول اللہ نے حجر اسود اس چادر دے وچ رکھیا اپنے ہاتھ نہ, اور پھر فرمایا سارے قبیلیاں دے سردار آؤ اور یہ چادر اٹھا لو. یعنی حضور نے دے اندر اتحاد دا درس دیتا ہے کہ صرف کلیاں سارا نہیں سمیٹ لئیدا با اے عزت ہے تو میں کلا حاصل کر لواں نال دوجیاں بھی شامل کر لئیدا. جدو رب تو عزت دینی ہوگی تو انٹی جاندی ہے لیکن باج کے عزت نو ہاتھ نہیں پائی دا. میں ایتھو ٹھوٹھو اپنی نیک نامی لے لا, ایتھو میرا نام وڈا ہو جائے, دوجیاں بھی عزت دیا کرو, اے دے نال اللہ تہاڈی عزت وچ اضافہ فرمائے گا. صرف کلا میں بات بندیاں نے آگے تو کسی شے دا افتتاح ہوئے تو سارے تو اگے کھلو با میرا ذرا نہ آوے, میں ذرا پتہ لگے با آ بندہ مرکزی آدمی ہے. تو جیڑا مرکزی ہوندہ ہے ہوندہ ساری دنیا نوں نہیں پتہ ہوندہ ہے وہ مرکزی آئی ہے. جی بھائی سمجھ آئیے ہوں ساڈے کول سڑک بھی بن دی ہے. سویرے میں فیتا کٹ بھی آواں تے بندیاں نوں پتہ تے اب گورنمنٹ بنوائیے باویں 100 باری شہر ہی فیتا کٹ. بھائی صاحب اصل چیزاں ریالٹی نہیں چینج ہوتی, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوندیاں نہیں وہ بدل دیاں نہیں. عزت والیاں نوں اللہ عزت دیتی ہوندی ہے, وہ اس طرح نہیں ہوندی بندہ آگے بھاج کے ہوئے تے عزت بن جائے.
تو سارے بندوں پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے جو ہے. خیر سرکار نے بچ رکھے اپنے ہاتھ نال تے فرمایا لو اٹھاؤ. وہ سارے سمجھن باؤن سی سارے شامل ہو گئے. یہ حضور دی حکمت سی اور سرکار دی اللہ دی عطا کردہ عقل سلیم دا رنگ سی جو اس جگہ دے ظاہر ہویا. سرکار نے فرمایا لو سارے اٹھاؤ. جدو اٹھا کے لے آئے تو جس جگہ تے حجر اسود نصب ہونا سی جدو چادر اتھے آئی تے حضور نے پکڑ کے تو اس جگہ تے اس وقت اور اے سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حصے آئی کہ رسول اللہ نے اس جگہ دے اتے اس نے نصب فرمایا. حضرت آپ نے سمجھ آگا اللہ تعالیٰ آپ دے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ دے کرم فرمائے. تو عزیزان محترم و گرامی قدر ساتھیوں اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دے کرم فرما دے وے اور اللہ آپ دے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس نو نصب فرمایا اور کعبہ شریف دی تعمیر دا دوبارہ آغاز ہو. ہر کسی نے اپنے حصے دا کم فرمایا قبائل ساریاں نے اور کعبہ شریف اپنی شان و شوکت دے مطابق تعمیر ہو گیا. ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. کعبہ دا دروازہ اس ویلے نیواں سی. قریش نے دروازہ اونچا لایا اس تعمیر تاکہ جنوں ساڈا دل کرے ان اندر جان دے جنوں اسی نہ جان دئیے وہ اندر کعبے دے. کعبہ تے چھت ڈالی گئی اور اس نو بڑا خوبصورت مزین بنایا گیا. سامان اگے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا دیا اپنی حکمت نال. اے اچھا دروازہ تے مرضی دیاں بندیاں اندر جان دینا یہ انہاں دی طریقہ ہے. نبی پاک دے زمانے میں ایسا اسلامی حکومت دے دور میں ایسا نہیں. تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ دا گھر اس نو 35 سال دی عمر مبارک جو رسول اللہ سرکار نے تعمیر فرمایا. یہ نبی پاک سرکار دے حصے دا ایک کارنامہ ہے. اس زمانے میں ایک اور بڑا واقعہ رسول اللہ دی سیرت دے اندر موجود ہے جس کا بیان کرنا بڑا لازمی اور آپ تک یہ واقعہ پہنچنا چاہیے. اس زمانے میں کوئی حکومت مرکزی عرب میں نہیں سی جیڑا کسی غریب نال ظلم کر لویا کوئی بندہ وہ داد رسی کرن والا جی میں ہن کوئی نہیں. مطلب اینو تسی انج کہہ سکتے ہو کہ اس ویلے بھی یہی قانون سی جس کی لاٹھی اس کی بھینس طاقتور وہ سیانے آندے نے جندے کول مال ہے دنیا اندے نال ہے جندے کول مال ہے دنیا اندے نال ہے. اے اس ویلے بھی قانون سی اور وہ جہالت دا دور اسی ہن دوبارہ اپنی آنکھاں نال ویکھنا کہ شریف آدمی دی عزت نہیں. جیڑے بندے دی اسی جٹ پنجابی اعلانیا لوئی کھٹی ہوئے اندے نیڑے کوئی نہیں جاتا. لوئی کھٹی دا مطلب ہوتا ہے ذرا کبا ہوئے ڈنگا ہوئے تھوڑا جہا بدماش ہو. اب بالکل کھیر مٹھی یار بندہ ہوئے تو ان تے سارے کھا جاندے. سمجھ آئی کوئی نہیں. تو او شریف بندیاں دی اس ویلے بھی کوئی عزت جیڑا کوئی بندہ کسی جگہ تے جایا او دا کوئی سامان لٹ لیا لے لویا کدے او دی کوئی داد رسی کوئی بادشاہ نہیں سی کوئی سرداری نہیں سی کوئی کچھ نہیں سی. غریب بیچارے روڑ رہے سی. حضور دی عمر مبارک اس ویلے شباب دی سی. تو رسول اللہ نے اور دے اندر مرکزی کردار رسول اللہ دے ایک چچا سن حضرت زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ دے سگے چچا سن وہ بھی حضور دے نال سن اس مسئلہ. تو اس حضور نے سارے قبیلے چو کچھ نوجوان اکٹھے کی اور انہوں ہتھیار پہنائے اور انہوں دی ایک فورس تیار کی کہ ساڑھے علاقے میں جتھے بھی کسی غریب تے ظلم ہویا اسی اس مظلوم دے نال
اور تمام قبائل نو کٹھیاں کر کے جڑے اتنے نیڑے نیڑے دے سن انہوں نے دے شامل کر کے انہوں تک معاہدہ کیتا، اور اس معاہدے دا نام سی حلف الفضول۔ انہوں سارے حلف اٹھایا کہ اسی یہ پابندی کرانگے کہ جڑا بھی مسئلہ ہوئے گا اسی او دے اندر کسے غریب نال زیادتی ہوئی تے داد رسی وچ نال شامل ہوں گے، اور ایک یوتھ فورس تیار کی تھی رسول اللہ، یوتھ فورس جڑی کسے بھی غریب آدمی دی داد رسی کرنی تھی، جڑا کسے دا مال لٹ لیندا سی وہ لے کے دیندے سن۔ اور مورخین لکھ دیں، عرب مورخین بھی اور غیر مسلم مورخین بھی لکھ دیں کہ رسول اللہ دا اے وہ فیصلہ ہے جدی آج بھی ضرورت ہے معاشرے کہ اے 1400 سال پہلا 15ویں صدی پہلا رسول اللہ نے ایک دنیا نو رول دیتا سی کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے ظالم بھرا دی بھی مدد کرو اور مظلوم بھرا دی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کی تھی یا رسول اللہ ظالم دی کی میں مدد کریے، مظلوم دی مدد تے سمجھ چاہوں دیئے۔ حضور نے فرمایا ظالم نو ظلم کرن تو روکنا ظالم دی مدد ہے، ظالم نو ظلم کرن تو روکنا اے ظالم دی ہیلپ ہے کہ دوزخ وچ نہ جا، ظلم کر کے جہنم وچ نہ جا، روک جا، اور مظلوم دی مدد کر کے دی ہیلپ کرو۔ تو بھائی صاحب اے رسول اللہ نے اس دور دے اندر اپنی فطرت سلیم اور طبع سلیم دے تحت، کیونکہ رسول اللہ نے اللہ بنایا ہی ایسا سی کہ آپ غریبہ کی مدد کرتے سے، بیوہ دی حاجت مندان دی حضور ہیلپ کرتے سن، مدد کرتے سن۔ تو رسول اللہ نے اس دی بنیاد بھی نبوت دے آغاز تو پہنا عرب معاشرے چ رکھی کہ عرب معاشرے دے اندر جو کہ ظلم اور بربریت نال بھریا پیا ہے، کوئی غریب سکھ دا سال اللہ پورے عرب اس فیصلے ہوتے رسول اللہ نو عرب والے قدر دی نگاہ نال ویکھدے سن نبوت دے اعلان تو پہلے۔ اور میں جدو آج دے دور تے نظر مارنا تو میں حیران ہو جانا کہ یا رسول اللہ اس بڑے لوگ انپڑھ آئے تے ظالم آئے، آج پڑھے لکھے ظالم ہو، اس بڑے لوگ بھوکے ہوندے آئے تے ظالم ہوندے آئے، رجے ظالم نے۔ اس بڑے لوگاں کو بھوک ہوندی سی، کھانا نہیں سی ہوندا تے کھو لیندے آئے، ہن جنہاں کو بڑا کھانا ہے وہ زیادہ کھوندے نے، اور ایسی بھوک ہے جڑی رجدی پوری نہیں بھی، انسان دی کوئی قدر نہیں، کسی دی کوئی داد رسی نہیں، نہ عدالتاں وچ، نہ تھانے وچ، نہ کچہری وچ، کسی جگہ تے شریف آدمی دی کوئی داد رسی، وہ الٹا پریشان ہو جاندہ ہے ہوتے جا کے۔ عزیزان محترم، اے نا انصافی دا او نظام ہے جس وجہ تو لوگ معاشرے چ روٹی ہوندیاں بے چین، کھانا ہوندیاں بے چین، کہ جے تواڈے کول ڈنڈا نہیں نا تے تواں کھانا بھی نہیں کسے کھان دینا۔ عزیزان محترم، پھر ضرورت ہے کسے محمد عربی دے غلام دی جیڑا اس معاشرے کو انصاف نال بھر دے اور اس معاشرے چ رسول اللہ دا نظام قائم ہو، جو نظام رسول اللہ لے آئے سن۔ معاشرہ موڑو تھے آ چکے ہیں جتھے آیا سی تے حضور تشریف لے آئے سن، لیکن نبی تے کوئی نہیں آ سکتا، کاش کوئی عمر ور گئی آئے اور اس معاشرے دی غریب دی داد رسی ہو، غریب دی حقوق دا تحفظ ہوئے، شریف آدمی نے بھی عزت ملے۔ عزیزان محترم، سید وارث شاہ اور بڑا ایک جملہ بولے، ہاں جی، سید وارث شاہ اور ایک بڑا جملہ بولے ہے، ہمیں ذہن وچ آ گیا ہے، ناراض نہ ہونا، ذرا سن لینا۔ سید وارث شاہ جی فرماندے نے، عجب 13ویں صدی دا دور آیا، اٹھ گئی جہان تو میر میاں
ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਰੰਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੋਂ ਵੇਰ ਮੀਆਂ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਭਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਢੇਰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਦੌੜ ਕਰ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਕੇ ਚਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਜੀ ਨਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਚਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਨਿਖੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕੜੇ ਐ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ 15ਵੀਂ ਆ ਗਈ ਸਦੀਆਂ ਦੋ ਸਫਰ ਹੋਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ تو بندہ کدے جائے بھائی صاحب بندہ کدے جائے بندہ پھر بھائی صاحب چپ کرو خاموش ہو جائے نماز پڑھے اپنے گھر جائے کسی نے چھیڑو نہ تے جے گوڑ ہے نا تے کسی نے دسو نا گل دی سمجھ آئی جی کوئی نہیں جائے جے تو اٹھے کوڑ گوڑ ہے نا کسی نے نہ دسو یہ وارث شاہ اور دی گل ہے وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ لکائیے خلق کو پاویں اپنا ہی گڑ کھائیے گڑ پاویں گھر دا ہوئے بندیاں نہیں دسی دا بساڈے ال بڑا گڑ ہے انہاں دینا کچھ نہیں پر وہ نئے اس گل تو تڑیاں ضرور ملنیاں بھائی ان دے کول جی گڑ ہے وہ گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی وہ ساڈا تے چروکھنا مک گیا یہ کدوں لئی پھردا ہے جی ان دے کول گڑ تے جی بالے سیانے ہوئے تو نہ رل کے صلاح کرنی ہے مڑ کیڑی بڑولی ہے اس بڑولی نال کچھ کریے جدے جس گڑ دھریا ہے تا سید وارث شاہ جی فرماندے نے بجے گڑ اپنا بھی ہوئے تے بندیاں نہ دسیا کرو چپ کر جائے تو کتوں آیا نوشہر ورکھا تو بندہ آیا ایک شعر سنا دیا جی میں لو جی باجی سنا دے تو بھائی صاحب تقریر میری مک گئی یہ سبق ہے اس دور اگر ڈانگ لگانے جے نا تے کو گاڑ کڈے تے چپ کر جائے گا کوئی گاڑ کڈ لینا چپ کر جائے کرو اپنا گڑ سنبھالو بوا دے کے تے راج کے کھاؤ انہاں نہ کو با دو اور کڈ دو گاڑاں اور کڈ لا چپ کر کے مزے لو ہون بھائی صاحب گدڑاں دا دور ہے لڑن دی ضرورت گلیاں محلے بازار یہ گدڑاں نال بھرے پے تھانے بڑنا ہوئے تو اتھے بھی بوئے کے گدڑ ہوندے جڑے آندے پہلا سن ملو تو مڑ اگاں ملو عدالت تے جانا ہوئے جج صاحب کو اتھے بھی باہر عدالتاں دے گدڑ نے آندے پہلا سن ملو تو مڑ تو نسی اگاں لے جانا ہے بھائی صاحب اور تے اور ہون پیران کول بھی جانا ہوئے تے اتھے بھی باہر بندے ہوندے نو آندے پہلا پائی جی سن ملنا جی تے پھر تساں آگاں جانا ہے یہ کچھ وانی ہے تے اگاں لے چلو نہیں تے اجے پیر صاحب بیوی نے ملاقات ممکن نہیں او اقبال آکھیا یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں ہے سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری عزیزان من بس اپنے گھر بہ جاویا کرو
لنگر کھا کے پرسکون ہویا کرو گلاں بندیاں دیاں نال سنیا کرو فقیر اتھے گل بس کردا ہے کہ نظری کرم دی تک دے صدقہ زارا دا میری خواہ جولی بھر دے صدقہ زارا دا گھر بنانا جے نا گھر تے باہر والی دیوار کوئی ڈنگی چنگی کر چھڑیا کرو اندر والی چنگی بنا لیا کرو اب باہروں جڑا لنگے ہوا کہ کوئی نہیں شدے دا حال اندر اپنے مزے لیا کرو تسی باہر والی باڑی وی آئی پی کر دیو تے اندر والی بھاویں تسی اندر وہ باہروں ویکھ کے تے کم خراب ہوندا لہذا بھائی جی زمانے دی نظراں تو بچ کے رہو اللہ تعالیٰ میرے تھے اور آپ تے راضی ہوئے وما علینا الا البلاغ